السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، محرم الحرام کے ان ایام میں آج کربلا کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جہاں دوسری خوبیوں اور دوسری سنتوں اور نوافل کے لیے جانی پہچانی جاتی ہے، وہیں 10ویں میں جو واقعہ حائلہ پیش آیا، اس کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ کی آنکھیں نمناک ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے۔ اس کے تحت حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، جیسا کہ 10ویں محرم الحرام کو واقعہ حائلہ یہ ایام اللہ میں داخل ہے، ان میں یادگار قائم کرنا ایام اللہ کے ذریعے تذکیر میں شامل ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ایام اور جن واقعات کو یاد دلا کر مسلمانوں کو سمجھنے اور سمجھانے کا حکم دیا، ان ایام میں واقعہ حائلہ کو داخل فرمایا گیا۔ آخر اس واقعے میں وہ کون سی خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ اس وقت سے لے کر آج تک ممتاز اور نمایاں نظر آتا ہے؟ ویسے بھی یہ ایک سوال بنتا ہے کہ جنگیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں اسلام میں، شہداء کا سلسلہ اس سے پہلے بھی جاری رہا، شہادتیں ہوتی رہیں، لیکن کربلا کے تعلق سے، کربلا کو لے کر امت مسلمہ آج تک جس طرح جذباتی ہے اور کسی جنگ کو لے کر اس طرح جذباتی نظر نہیں آتی۔ علماء تو علماء، عوام بھی اس 10 تاریخ کو اور اس واقعے کو لے کر جس طرح جذباتی ہوتی ہے، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی یا وہ کون سی وجہ ہے؟ آخر وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ کربلا کو وہ کون سے امتیازات حاصل ہیں جس کی وجہ سے کربلا نمایاں نظر آتی ہے؟ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئیں ان میں بھی بہت سے صحابہ اکرام شہید ہوئے، تاریخ میں وہ سب محفوظ ہیں اور ان کے کارنامے بلا شبہ سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں، لیکن کربلا کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں کچھ تو ہے جس کی وجہ سے آج تک اس واقعے کو مٹایا نہیں جا سکا۔ محرم الحرام کی تاریخ شروع ہوتے ہی لوگوں کے دلوں میں خود بخود بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ان واقعات کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے اور غم ہونے لگتا ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، وہ جہاں بھی ہوں، جس جگہ ہوں، جس حالت میں ہوں، ان کے غم تازہ ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے بہرحال یہ ایک سوال ہے
کہ آخر کربلا میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو دوسری جنگوں میں نہیں پائی جاتی، یا وہ کون سے امتیازات ہیں جو کربلا کے ساتھ ہیں؟ کربلا کی انفرادیت کیا ہے؟ آخر کیوں ہم کربلا کو یاد کریں؟ آخر کیوں ہم کربلا کی یادگار قائم کریں؟ جنگیں تو اور بھی ہوئیں، ان کا ذکر نہیں کیا، اور یہ کہا گیا کہ 10ویں محرم کو جو واقعہ حائلہ پیش آیا اس کی یادگار قائم کرنا یہ ایام اللہ کی تذکیر میں داخل ہے۔ تو وہ کون سی خصوصیات تھیں؟ آج اسی تعلق سے اور اسی عنوان سے کچھ گفتگو کرنی ہے کہ کربلا میں وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سے امتیازات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کربلا کو دوسری جنگوں سے الگ کرتی ہیں، جو کربلا کو دوسری جنگوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ یعنی دوسری جنگوں میں ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہر جنگ اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور کسی جنگ کو بھی جو دور رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوئی یا اس دور کے بعد دور صحابہ میں ہوئی، ہر جنگ اپنی جگہ اہم ہے اور عظیم ہے۔ یہاں یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ دوسری جنگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا دوسری جنگوں کی کوئی وقعت نہیں ہے، دوسری جنگوں کے وہ کارنامے عظیم نہیں رہے۔ یقیناً ہر جنگ اپنی جگہ اہم ہے، عظیم ہے، لیکن کربلا کو جو امتیازات حاصل ہیں، کربلا کی جو نرالی شان ہے، وہ شان دوسری جنگوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک امت مسلمہ کربلا کی یادگار مناتی ہے اور ہر سال محرم الحرام میں کربلا کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اگرچہ اس واقعے کو صدیاں بیت گئیں، اس دردناک حادثے کو جو کربلا کی زمین پر پیش آیا، وہ کھیل جو اہل بیت کے ساتھ کھیلا گیا، ان کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں کو آج بھی دنیا یاد کر کے روتی ہے اور اپنا غم ظاہر کرتی ہے کہ آخر کیا ہوا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب اور چہیتے تھے۔ آخر کیوں گلشن فاطمہ کو انہوں نے اجاڑ دیا؟ آج تک ہم ان باتوں کو یاد کر کے اپنی آنکھوں کو نمناک کر لیتے ہیں، تو ہم انہی خصوصیات کا ذکر کریں گے، انہی امتیازات کو بتائیں گے کہ آخر کربلا میں وہ کون سی باتیں ہیں جو اس کو دوسری جنگوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ یوں تو یہ جنگ بہت مختصر سے وقت کی تھی اور بہت کم لوگوں کا مقابلہ بہت زیادہ لوگوں سے تھا، لیکن وہ جنگیں جو کئی ہفتے چلیں، ان جنگوں کا بھی اتنا تذکرہ نہیں کیا جاتا جتنا تذکرہ اس جنگ کا کیا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، کربلا کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ دوسری جنگیں اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی گئیں۔ وہاں مقابلہ کلمے کے ماننے والوں اور کلمے کے نہ ماننے والوں سے تھا۔ وہاں مقابلہ ان لوگوں سے تھا جو رسول اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، جو اللہ کا انکار کرتے تھے، جو خدائے واحد قہار کی نہیں بلکہ 360 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ بڑا کارنامہ ہے۔ اس وقت کن مصیبتوں سے گزر کر صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے اسلام کو پھیلایا، لوگوں کے دل تک اسلام کو پہنچایا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسلام ہم تک پہنچا، ہم نے اس اسلام کو سمجھا۔ وہ یقیناً ایک بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن حسین کے دور میں جو جنگ ہوئی، امام علی مقام کی جو جنگ ہے جس کو ہم کربلا کہتے ہیں، یہ جنگ مومن و کافر کے درمیان نہیں تھی، بلکہ یہاں دونوں طرف مومنین تھے۔ یہاں اس خیمے میں بھی نمازیں تھیں، اس خیمے میں بھی نمازیں تھیں، لیکن یہاں
اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے جنگ ہوئی۔ یہ وہ مومنین تھے جو مومن تو تھے، جو خدائے واحد قہار کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، لیکن ان کا مزاج اسلام کے برخلاف تھا اور وہ اسلامی نظام کو درہم برہم کر دینا چاہتے تھے۔ یعنی بظاہر مومن تھے لیکن اپنی شہوتوں اور اپنی خواہشوں کے چلتے اسلامی نظام کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلامی نظام کے ہوتے ہوئے ہماری خواہشات پوری نہیں کی جا سکتی، اس لیے اسلامی نظام کو طاقت و تاراج کر دیا جائے، اس لیے اسلامی نظام کی بنیادیں ہلا دی جائیں، اس لیے حکومت کا جو اسلامی نظام ہے، حکومت کا جو اسلامی منشا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ لہذا وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم اسلامی منشا کے خلاف ایک نظام حکومت قائم کریں، منشا اسلام کے خلاف ایک نظام قائم کریں اور اسی نظام کے تحت ہم بادشاہ بن کر بیٹھ جائیں۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم ہر وہ کوشش کریں جو ہمیں کرنی پڑے، اسلام میں وہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ یہ بات تھی اس جنگ میں، یہ اس وقت لڑی گئی جب اسلام کی بیخ کنی کا ارادہ اسلام کے ماننے والوں نے کیا، جب اسلام کے منشا کے خلاف حکومت مسلط کرنے کا ارادہ اسلام کے ماننے والوں نے کیا۔ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ وہ تھے جن کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد تھا، لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ اسلامی نظام کے خلاف ایک دوسرا نظام مسلط کیا جائے، اسلامی احکام کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ اس وقت امام علی مقام میدان میں آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں اسلامی مزاج کے خلاف ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم لوگوں کو یہ بتا کر رہیں گے کہ اسلامی مزاج کیا ہے، اور اسلام اگر کسی کے دل تک پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر حالات کچھ بھی ہوں اپنا درس، اپنا سبق، اپنا پیغام دے کر رہا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی، پہلے ہی فرما دیا تھا، لا يزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، یعنی میری امت کا معاملہ سیدھا رہے گا، عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ اس میں شگاف ڈالے گا، اس کو توڑے گا وہ شخص جو بنو امیہ کا ہوگا۔ اور ایک روایت میں یقال لہو یزید کے کلمات بھی ہیں۔ یہ روایات صحیح ہیں کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ وہ شخص جو بنی امیہ کا ہوگا، جس کو یزید کہا جائے گا، وہ میری امت کے معاملے میں اس دین میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کلمے کا انکار کرے گا، وہ نماز کا انکار کرے گا، نہیں، کلمہ پڑھے گا، نماز پڑھے گا، انکار نہیں کرے گا، لیکن وہ اسلامی مزاج کے خلاف ایک نیا نظام قائم کرنا چاہے گا، وہ اسلامی نظام میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ اسلامی نظام کی بیخ کنی کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وہ شخص ہوگا جو بنو امیہ کا شخص ہے، جس کو یزید کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ امام علی مقام کی جنگ کسی غیر مسلم سے نہیں بلکہ اس مسلم سے ہوئی تھی جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے سیدھے طریقے کو بدلنے کی کوشش کی۔ دوسری حدیث میں کلمات یہ ہیں، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، پہلا وہ شخص جو میری سنت کو، جو میرے سیدھے راستے کو بدلنا چاہے گا، وہ شخص بنو امیہ کا ایک مرد ہوگا۔ جو امام علی مقام کی جنگ کسی کافر سے نہیں بلکہ مومن سے ہوئی تھی، جو مومن تھے، مومنوں جیسے اعمال کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کی خواہشات ایمان کے خلاف تھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، وہ لوگ جن سے امام علی مقام نے جنگ کی، وہ اہل بیت کا نام لیا کرتے تھے، وہ نمازوں میں اہل بیت پر درود پاک پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں اہل بیت کی طرف سے نفرتیں بھری ہوئی تھی۔ ظاہر محبت اہل بیت کیا کرتے تھے،
لیکن دلوں میں بغض اہل بیت پنہا تھا. اسی کو آج تک لوگ یزیدیت سے تعبیر کرتے ہیں کہ زبانوں سے محبت اہل بیت کا ظہور ہو لیکن دلوں میں بغض اہل بیت پنہا ہو. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی گلشن فاطمہ کو چند گھنٹوں میں زمین سے ناپید کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ فرما دیا. تو اس جنگ کی پہلی خصوصیت یہ ہوئی کہ یہ جنگ دو ایسے گروپوں کے درمیان ہوئی جو دونوں مومن تھے، لیکن ایک گروپ وہ تھا جو ظاہراً مومن تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن چاہتا یہ تھا کہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کلمے کا جو نظام ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اس کو بدل دیا جائے. کوئی نظام ایسا نہ ہو جو ہماری خواہشات کو روکے، کوئی نظام ایسا نہ ہو جو ہماری چاہتوں کے خلاف ہم کو حکم دے، بلکہ ہم جو چاہیں وہ کریں. جب ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہونے لگے تب آپ سمجھ لیں کہ اب یزیدیت آنے لگی ہے. یہ پہلی جنگ تھی جو اسلام پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام بچانے کے لیے لڑی گئی. ایک طرف وہ لوگ تھے جو منشأ اسلام کے خلاف ایک شہنشاہیت، ایک آمریت لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف ان مخلصین کا گروہ تھا جو یہ بتانا چاہتے تھے کہ منشأ اسلام کے مطابق ہی حکومت ہوگی، اسی حکومت کی ہم بیعت کریں گے. اگر منشأ اسلام کے خلاف ہم پر حکومت مسلط کی گئی تو پھر ہم کسی کی بیعت کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اسلام کے تابع ہیں. کسی کی آمریت اور کسی کی ملوکیت کے تابع ہرگز نہیں ہو سکتے. تو وہ پہلا شخص جس نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلنے کی کوشش کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدلنے کی کوشش کی، وہ بنو امیہ کا وہ شخص ہے جس سے حسین آمنے سامنے ہوئے، جس نے امام علی مقام سے جنگ کرنے کا حکم دیا. کربلا کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ کفار کے خلاف اسلام پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ مومنین کے درمیان، مومنین کے خلاف اسلام بچانے کے لیے ہوئی. وہ مومنین جو بظاہر مسلم نظر آتے تھے لیکن ان کے دلوں میں بغض اسلام پوشیدہ تھا، ان کے دلوں میں اسلامی احکام کی کراہت پوشیدہ تھی. اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت ہے، کربلا کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کربلا میں جو شہادت ہوئی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ شہید اپنے آپ میں بڑا عظیم شہید ہے. یہ وہ شہید ہے جس کو خود اپنے شہید ہونے کے بارے میں کئی سال پہلے معلوم ہو چلا ہے. یقیناً شہداء اور بھی رہے، یقیناً شہادتیں اور بھی ہوئیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب کی اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن ایسا شہید جس کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے شہید کیا جانا ہے، میری قربانی اسلام کی خاطر پیش ہونی ہے، مجھے اسلام بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانی ہے، میرے گردن پر اس لیے خنجر چلایا جانا ہے کہ میں اسلام بچانے کے لیے میدان میں کھڑا ہوں گا. وہ شہید جسے پہلے سے یہ معلوم تھا کہ میں دنیا میں پل رہا ہوں، میں پروان چڑھ رہا ہوں، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ یہ امت مجھ کو شہید کر دے گی اور اسلام بچانے کی خاطر مجھے شہید ہونا پڑے گا. آپ غور کیجئے، تاریخ اسلام میں کوئی دوسری جنگ ایسی لائیے جس میں شہید کو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کئی سال پہلے یہ معلوم ہو گیا ہو جب وہ وقت آئے گا تو مجھے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنی. کتنا عظیم شہید ہے
जिसको बचपन ही से अपनी शहादत के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी किसी से उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने बारगाह रिसालत में कभी इल्तिजा नहीं रखी कि रसूलुल्लाह आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, इस इम्तिहान की नौइयत बदल दी जाए, पर्चा बहुत सख्त है, इसको बदल दिया जाए, इस आजमाइश की किस्म बदल दी जाए, आखिर उन सब के सामने मैं अकेला शहीद होने के लिए कैसे पेश होऊंगा। वो वक्त जो मेरे सामने आएगा तो मैं उस वक्त कहीं सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए, किसी बात से नहीं घबराया, बल्कि हिम्मत और इस्तिकलाल के साथ उसने उस घड़ी का मुकाबला किया। अब आप गौर कीजिए, और भी जंगें पढ़िए, तारीख इस्लाम का मुताला कीजिए, जिसमें कोई ऐसा शहीद, अजीम शहीद अपने घर के साथ, अपने खानदान और परिवार के साथ शहीद हुआ हो, जिसको पहले से ये मालूम हो कि मुझे शहीद होना है, लेकिन इस्लाम बचाना है। और फिर जब वो वक्त आया, उसे याद आया कि हां, मुझे शहीद होना है। गौर कीजिए, हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से वो हदीसें बार बार पेश की जा चुकी हैं। हदीस पाक में है, हजरत उम्मुल फजल ने बचपन के ज़माने में जब इमाम अली मकाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में पेश किया, हजरत उम्मुल फजल कहती हैं कि हमारी निगाहें कुछ देर के लिए हटी और फिर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क रवा हैं, आप रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल, क्या हुआ? आपकी गोद में तो हमने हुसैन को दिया था, आपकी गोद में आपकी चहीती लाडली के बेटे को दिया था, आपकी चहीती फातिमा के शहजादों को दिया था, आपके आंखों से अश्क क्यों रवा हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने मुझसे ये कहा, इन्ना उम्मतक सतक़्तुलु इब्नका हाज़ा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को कत्ल करेगी। आप गौर फरमाएं, जिसको शहीद होना है अभी वो शीर ख्वारी के आलम में है, जिसको शहीद होना है अभी वो बच्चा है, और खबर उसकी शहादत की इतनी आम है कि अल्लाह के रसूल अपनी ज़बान मुबारक से नहीं दे रहे, बल्कि जिब्रील आसमान से लेकर आते हैं कि अल्लाह के रसूल, हुसैन को मैदान करबला में शहीद होना है। तारीख में और भी बहुत से शहीद हैं, लेकिन ऐसा शहीद जिसको अपनी शहादत का इल्म पहले से हो गया हो, शूर की आंखें खोली हों और ये मालूम हो गया हो कि मुझे इस्लाम बचाने के लिए शहीद होना है, मुझे इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी जान इस्लाम पर निछावर हो जाएगी। अब बताइए, क्या कोई ऐसा शहीद है जिसने अपनी बचपन से लेकर जवानी तक की उम्र इसी यकीन पर गुजारी कि मुझे एक दिन इस्लाम पर जान की बाजी लगानी होगी और मेरी ही जान से, मेरे ही खून से इस्लाम की आबियारी होनी है? ये वो अजीम शहीद था जो जंग करबला में शहीद हुआ। इस अजीम शहीद की शहादतों को लाखों सलाम, जिन्होंने अपनी शहादत पेश की लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्लाम को बचाया और उम्मत को ये समझाया कि देखो, वक्त कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, लेकिन हमें उसके मुताबिक अमल करना चाहिए जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। हमें इस्लामी अहकाम से इन्हिराफ नहीं करना चाहिए, हमें इस्लामी अहकाम के मुताबिक मैदान में डट जाना चाहिए। अगर बातिल सामने हो तो फिर ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे साथ कितने लोग हैं और उनकी तादाद कितनी। ये करबला की दूसरी खुसूसियत और दूसरी इनफिरादियत है, जिससे करबला दूसरी जंगों और दूसरे वाकयात से मुमताज हो जाया करता है। तीसरी खुसूसियत करबला की एक और खुसूसियत है, वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
کربلا میں جو لوگ شہید کریں گے، جن لوگوں کے ہاتھوں امت کی ہلاکت ہوگی، جن لوگوں کے ہاتھوں امت کے معاملات میں زوال آئے گا، ان کی نشاندہی بہت پہلے فرما دی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت امتی علی یدی اغیلمۃ من قریش، میری امت کی ہلاکت میں قریش کے چند لوگوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان عالی شان میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کو معاملات دے دیے جائیں گے، ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی جائے گی جن کے پاس عقل کی پختگی نہیں ہوگی، جن کے پاس تجربات نہیں ہوں گے، جن کے پاس صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کا ایک جنون ہوگا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت دے دی جائے گی جن کے پاس کسی کا پاس و لحاظ نہیں ہوگا۔ شارحین نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اغیلمۃ من قریش میں اشارہ کیا ہے بنو مروان اور بنو امیہ کی طرف کہ میری امت کی ہلاکت ان لوگوں کی وجہ سے ہوگی، ان لوگوں کی وجہ سے میری امت میں اقتتال ہوگا، فتنے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میری امت کا جو معاملہ، اس دین کا جو بول بالا ہو چکا ہوگا، اس دین کا جو راج قائم ہو چکا ہوگا، اس دین کا جو دائرہ وسیع ہو چکا ہوگا، پھر اس کے بعد آپس ہی میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور سب آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جنگ میں جو ظالم تھے، اس جنگ میں جو حاکم تھے، ان کو بتا دیا تھا کہ تم ہی اس جنگ کے ظالم ہوگے اور تم ہی اس جنگ میں حاکم ہوگے، لیکن اس کے باوجود یہ عجیب حاکم تھے، اس کے باوجود یہ عجیب امتی تھے، عجیب کلمہ گو تھے، عجیب مسلمان تھے کہ معلوم ہونے کے بعد اس جنگ میں ڈٹے رہے۔ غور کیجئے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث ان کو نہیں معلوم تھی، ان کو معلوم تھی اور خوب معلوم تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو مروان کہتا ہے، کیا امت کی ہلاکت چند لونوں کے ہاتھوں پر ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت فرمائے۔ آپ غور کیجئے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سے کہا جا رہا ہے اور ہم ہی کو کہا جا رہا ہے، اس کے باوجود ناسمجھ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، مروان ہاں چند لونوں کے ہاتھوں پر ہو جائے گی، اگر تم چاہو تو میں نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کس کس قبیلے کے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابو ہریرہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کس قبیلے کے لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کس کس قبیلے کے لوگ ہوں گے، اس لیے کہ مروان نے بھی نہیں پوچھا کہ کون سے قبیلے کے وہ لوگ ہوں گے، کس قبیلے کے ہاتھوں امت کی ہلاکت ہوگی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اگر کہا گیا تو ابو ہریرہ ذکر کر دیں گے کہ وہ کس کس قبیلے کے ہوں گے، اس لیے آگے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن یہ طے ہے کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہم ہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں امت کی ہلاکت ہونی ہے، ہمارے ہی قبیلے کے وہ بچے ہوں گے، ہمارے ہی قبیلوں کے وہ لونڈے ہوں گے جن کے ہاتھوں پر امت کی ہلاکت کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بنو امیہ اور بنو مروان ہی تھے جن کے لیے رسول کریم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر امت کی ہلاکت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کتنا سخت لفظ استعمال فرمایا، ہلاکت امتی، میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ امت تو رہے گی
لیکن اس کی وہ شان و شوکت ختم ہو جائے گی. امت تو رہے گی لیکن وہ جاہ و جلال ختم ہو جائے گا، وہ دبدبا، وہ روب ختم ہو جائے گا. وہ چند لونڈے ہوں گے جو بنو امیہ اور بنو مروان کے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود اس ظالم حاکم اور اس کے پیروکاروں کے دل میں ایک منٹ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آخر کیوں ہم حسین کا مقابلہ کریں. وہ آل رسول جس پر ہم نماز میں درود بھیجتے ہیں، جس پر ہم درود پڑھتے ہیں، جس پہ رحمتیں بھیجنے کے لیے رب کی بارگاہ میں عریضہ رکھتے ہیں، اسی کے خون کے پیاسے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اچانک واقعہ ہو گیا، حالات بن گئے، آمنے سامنے آ گئے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے ہیں. اس حدیث کے ہوتے ہوئے تو بنو امیہ اور بنو مروان کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرد ہم بن جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یزید کے ذہن پر جو انانیت کا شیطان غالب تھا، جو انانیت مسلط کر دی گئی تھی، اس نے اس انانیت کو پورا کیا اور فرمان رسول کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ امت کی ہلاکت ان لوگوں کے ہاتھوں ہوگی. غور فرمائیے، کیسی عظیم جنگ ہے، کیسا عظیم واقعہ ہے، کیسا عظیم حادثہ ہے جس میں شہید ہونے والے کو بھی بچپن سے یہ معلوم ہے، وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی شہادت کی یاد تازہ رکھتا ہے. اور شہید کرنے والوں کو بھی یہ معلوم ہے، ظالموں کو بھی یہ معلوم ہے کہ ظلم ہمارا ہوگا اگرچہ ہم حاکم ہوں گے. شہید کرنے والوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم امت کی زوال اور امت کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں. ہم حسین کو ہلاک نہیں کر رہے بلکہ یہ امت کی تباہی و بربادی ہے. لیکن اس کے باوجود یزید رکا نہیں. اس طرح کی جنگ جس میں قاتل کلمہ گو ہو، قاتل اسلام کا ماننے والا ہو، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہو، اس کی خبر ہو جو صادق و مصدوق ہے، لیکن اس کے باوجود قاتل نے ذرہ برابر نہیں سوچا ہو، ذرہ برابر دریغ نہیں کیا ہو کہ وہ خبر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر صادق آ جائے، کہیں میں وہ نہ بن جاؤں جس کی وجہ سے امت کی ہلاکت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے امت کی ہلاکت کے اسباب ہو جائیں. میں اس کام سے دور رہوں. بلکہ وہ درپے ہو گیا کہ مجھے بیعت لینی ہی لینی ہے. اسے معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما گئے ہیں، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا. آپ غور فرمائیں، ظالم کو بھی معلوم ہے کہ مجھے ظلم کرنا ہے، مظلوم کو بھی معلوم ہے کہ مجھ پر ظلم ہونا ہے، شہید ہونے والے کو بھی معلوم ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے، اور اس کو بھی معلوم ہے کہ امت کی ہلاکت میرے ہی ہاتھوں ہونی ہے. لیکن پھر بھی سوچ نہیں رہا ہے، بے دریغ اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، اور آخرکار اس کے نتیجے میں واقعہ حادثہ کربلا کی سرزمین پر پیش آیا. ایک اور تعیین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جنگ کے تعلق سے صرف شہید ہونے والے ہی کو نہیں بتایا، بلکہ جو کسی جنگ کی بڑی خصوصیت ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پورا کر دیا. کوئی بھی جنگ ہو، اس میں یا تو جنگ میں شہید ہونے والا ہوگا، یا مارنے والا ہوگا، یا وہ جگہ ہوگی جس جگہ پر وہ جنگ نمودار ہوئی، یا وہ وقت ہوگا. لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس عظیم جنگ کی ہر جہت سے تعیین کر دی، اس عظیم جنگ کو ہر جہت سے متعین کر دیا، اور صرف نامزد ہی نہیں بلکہ ہر تعیین اپنے اعتبار سے ایک الگ مقام رکھتی ہے. شہید کو متعین کیا تو ایسا
کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا. زمین کو متعین کیا تو ایسا کہ دور دور تک لوگ سمجھنے لگے. وقت کو متعین کیا تو ایسا کہ صحابہ پناہ مانگنے لگے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کے یہاں تشریف لے گئے اور حضرت امام علی مقام کو لے کر حجرہ مقدسہ کے اندر داخل ہو گئے. حضرت ام سلمہ سے فرمایا دروازے پر نظر رکھنا کوئی میرے پاس نہ آ سکے. حضرت ام سلمہ باہر تشریف فرما ہے, دروازے پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیارے نواسے کو امام علی مقام کو کبھی بوسہ لگاتے ہیں, کبھی بوسہ دیتے ہیں, کبھی سینے سے چپٹاتے ہیں, کبھی سینے سے لگاتے ہیں, کبھی باہوں میں بھیجتے ہیں. اتنے میں جبریل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ افتحبہ. آپ غور فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے اپنے محبوب کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ محبوب سے پوچھو کیا حسین اس کو محبوب ہے؟ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں. فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کر دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از راہ تعجب پوچھتے ہیں میری امت میرے بیٹے کو قتل کر دے گی؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں, اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس مقام کی مٹی لا کر دے سکتا ہوں جس مقام پر حسین کو قتل کیا جائے گا. چنانچہ فرشتے نے کربلا کی مٹی لا کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہو گئیں. اب جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہوئیں اور آنسو ٹپکنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے. آہو زاریاں شروع ہو گئیں اس لیے کہ نواسا ہی کچھ ایسا تھا جس کی شہادت یقیناً ایک بڑی شہادت تھی, اور یہاں جبریل نے اس شہادت گاہ کی مٹی بھی لا کر دکھا دی. اس شہادت گاہ کا بھی تعین کر دیا گیا کہ یہ شہادت گاہ وہ شہادت گاہ ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے. جب حضرت ام سلمہ نے اندر رونے کی آواز سنی, اب حضرت ام سلمہ گھبرائیں کہ یہاں سے تو کوئی گیا ہی نہیں ہے, ہم نے جاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہی نہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کون اندر چلا گیا. اللہ کے رسول حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے, اللہ کے رسول اپنے پیارے نواسے کے ساتھ کھیل رہے تھے, حسین کو گود کھلا رہے تھے, اس کو سینے سے لگا رہے تھے. آخر یہ کیا ہوا؟ رونے کی آوازیں کیوں آنے لگیں؟ حضرت ام سلمہ پہنچتی ہیں اور پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی. آپ غور فرمائیں, یہاں قتل کفار کے ہاتھ سے کسی مومن کا نہیں ہو رہا, بلکہ قاتل بھی وہ ہے جس کو رسول کریم فرما رہے ہیں میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی. قاتل بھی وہ ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میری ہی امت ہوگی, وہ ماننے والے میرے ہی ہوں گے, وہ کلمہ پڑھنے والے ہی ہوں گے, لیکن میرے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے. اس لیے میں رونے لگا ہوں, میں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکا, میری آنکھوں سے اشک روا ہو گئے. ام سلمہ اور یہ مٹی بھی اس فرشتے نے لا کر دی ہے. حضرت ام سلمہ اس مٹی کو رکھ لیتی ہیں, اور ایسا نہیں کہ اس مٹی کو رکھ کر بھول گئی ہوں, بلکہ راوی حدیث جنہوں نے حضرت انس ابن مالک سے روایت کی ثابت کہتے ہیں کننا نقول انہا کربلا, ہم جب بھی اس مٹی کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ کربلا کی مٹی ہے, یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جس سرزمین پر حسین کو شہید ہونا ہے.
تو شہادت گاہ کی تعین بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ یہ کربلا کی عظیم خصوصیت ہے کہ وہاں شہید بھی متعین تھا اور ظالم و جابر حکمراں بھی متعین تھے اور شہادت گاہ بھی متعین تھی۔ آج کی مجلس کا وقت پورا ہو چکا، لہذا گفتگو یہیں ختم کی جا رہی ہے۔ ابھی خصوصیات باقی ہیں، جو قابل ذکر خصوصیات ہیں ان کا تذکرہ کل مزید کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام کے عزم و استقلال کی بھیک عطا فرمائے، ہمیں امام علی مقام کی ثبات قدمی کے جذبات عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔